الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21، 22 اور 23 انشاءاللہ اس سے آگے کا ترجمہ اور تفسیر آج بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے خرید لیا، مصر کے بادشاہ نے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے چلا گیا، تو وہاں پہ اس نے اپنی بیوی زلیخا، جس کا روایات کے مطابق یہ نام آتا ہے، اس سے کہا کہ میری بیوی، یہ لڑکا مجھے بڑا سعادت مند نظر آتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، اور پھر یا تو یہ ہمیں مستقبل میں بہت بڑا کوئی فائدہ پہنچائے گا، اور یا اگر نہ بھی پہنچا تو ہم کم از کم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد تھا، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنانے کی جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں کہ جن سے بڑی فراست کا ظہور ہوا ہے، یعنی انہوں نے 3 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فراست کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ نے ان کو بڑی فراست عطا کی تھی، اور انہوں نے اپنے فراست کے اعتبار سے بہت اچھے فیصلے کیے۔ ان میں سے ایک عزیز مصر تھا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہی دیکھا تو آپ کی خوبصورتی، وجاہت وہ اپنی جگہ، لیکن عزیز مصر آپ کو دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ آپ میں سعادت مندی کے آثار ہیں، اس لیے عزیز مصر نے ہر قیمت پہ مہنگے داموں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اپنے گھر لے جا کر بطور غلام نہیں رکھا، اور نہ بطور غلام انہوں نے خریدا کہ میں اس کو شاید دوبارہ آگے اچھی قیمت میں بیچ دوں گا، نہیں، بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنانے کی غرض سے آپ کو خریدا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک عزیز مصر تھا، یہ مصر کا بادشاہ تھا کہ جس سے اس فراست کا ظہور ہوا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سعادت مندی کے آثار ان کو نظر آئے، تو انہوں نے اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے میرے والد گرامی، آپ ویسے بھی کسی شخص کو اجرت پہ، مزدوری پہ رکھیں گے ہماری بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، تو کیا ہی اچھا ہے اگر آپ حضرت موسیٰ کو رکھ لیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کے نبوت کا اعلان کرنا تھا، ابھی آپ کی عمر تقریباً 29-30 سال تھی اس وقت، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بھی فراست کا ظہور ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ اس شخص میں سعادت مندی کے آثار ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص جس سے سعادت مندی کا ظہور ہوا ہے اس کی فراست کی وجہ سے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا خلافت کے لیے، اس وقت جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اپنے آخری وقت میں، انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت سنبھالنے کا مستحق ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر میں جو انہوں نے سعادت مندی دیکھی، اس کا ظہور، جو فراست کا ظہور تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں کتنے کارنامے سر انجام دیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آئے تو عزیز مصر نے اپنی جو ہے وہ بیوی سے یہی کہا تھا کہ میری بیوی، اس کے آرام کا، اس کی آسائش کا، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی پوشاک وغیرہ کا، ہر چیز کا تم نے اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے، اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں جو ہے وہ یہاں پہ پلتے بڑھتے رہے، اور یہاں پہ ان کے شب و روز گزرتے رہے، تو میں نے آپ کو اجمالاً عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اکثر اللہ کی عبادت میں اور ذکر فکر میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کو اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے کوئی جو ہے وہ دلچسپی نہیں تھی، آپ کو یہاں آ کر ایک بادشاہ کے گھر میں، اور پھر بادشاہ کے بہت خاص جو ہے وہ بطور بیٹا یہاں پر رہنے میں آپ کو کوئی دلچسپی اور کوئی خوشی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں ہمیشہ سوچ و فکر کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 30 سال سے بڑھ گئی۔ جب آپ کی عمر 30 سال سے بڑھی
تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے سورۃ یوسف میں 22 نمبر آیت میں یہ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب اپنی جو ہے وہ انتہا کو پہنچی، مطلب کہ ان کی عمر پختگی کو پہنچی، تو جب پختگی کو آپ کی عمر پہنچی تو اللہ نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے حضرت یوسف کو حکم اور علم دونوں عطا فرمائی، یعنی حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ اشدہ کا معنی یہ ہے، یاد رکھیے، انسان جب 30 سال سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی عمر پختگی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان کی عمر، کسی مرد کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، مطلب اس وقت تک اس کی عقل بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 40 سال جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے تو اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ، اس کا علم جو ہے وہ کمال انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جو ہے وہ پختگی کو عمر کا پہنچے تو مفسرین فرماتے ہیں تقریباً یہ 30 سے 33 سال کا عرصہ ہے، یہ 30-33 سال اس کے آس پاس جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر پہنچی تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا۔ حکمت میں بہت زیادہ اقوال ہیں کہ حکمت کا کیا معنی ہے، لیکن اگر ان تمام کا خلاصہ بیان کیا جائے تو خلاصے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کہتے ہیں معلومات کے ذخیرے کو، علم کہتے ہیں معلومات کا ذخیرہ، انسان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے، اس کا بھی پتہ ہے، تو جو معلومات اس کے ذہن میں ہیں، اس کے دل و دماغ میں ہیں، اس ذخیرے کو علم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کون سی جگہ پہ استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، تو علم کے استعمال کرنے کا جو طریقہ انسان جان لیتا ہے تو پھر اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر حکمت کے ساتھ علم ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر حکمت بھی نہیں ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر علم کے ساتھ حکمت بھی ہو۔ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، اور یہ بات جو ہے وہ جو ہے بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس معلومات کا ذخیرہ تو بڑا ہوتا ہے، علم بظاہر تو ہوتا ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے کبھی ان کو فائدہ نہ ان کو پہنچتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیوں؟ ان کو اپنے علم کے استعمال کے مواقع نہیں معلوم کہ میں نے یہ علم کہاں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ بھی ہو، علم بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کوئی بھی علم ہو، اور پھر وہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو اور اس کو آگے پہنچانے کا سلیقہ بھی جانتا ہو، تو اس کو پھر حکمت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے علم بھی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن حکمت علم سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، سورۃ بقرہ 3 پارے میں گزرا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی، اس کو بہت زیادہ بہتری اور خیر دنیا اور آخرت کی دے دی گئی۔ اس لیے یاد رکھیے، کیوں؟ اس لیے کہ حکمت بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، تو حکمت ہوگا علم تو ضرور ہوگا، لیکن علم کے ساتھ حکمت ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے علم پہ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ اب یہ کون سا علم تھا؟ تو یاد رکھیے ایک نبی ہونے کے لیے مستقبل میں آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا، ایک نبی کے لیے جتنے علوم ضروری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اور پھر اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس علم نبوی کو آگے کیسے طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، استعمال کیسے ہوگا، عوام تک، لوگوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا، تو وہ طریقہ اور سلیقہ بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی عمر میں سکھا دیا تھا۔ اور اس سے ایک جو ہے وہ روایت کے مطابق اس میں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تقریباً 11-12 سال کی عمر میں نے آپ سے کہا تھا، 12 سال کی عمر میں جو آپ نے وہ خواب دیکھا تھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب نے یہ بتائی تھی کہ اے یوسف تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، تو وہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً 30-33 سال کی عمر میں عطا فرما دیا۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف کو حکمت اور علم عطا فرمایا، تو یہاں پہ علم اور حکمت سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا بھی مکمل علم عطا فرما دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں، محسنین کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے محسنین یہ محسن کی جمع ہے، محسن کہتے ہیں، محسن کا اپنا معنی احسان کرنے والا،
لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کرنے والا، تو اللہ پہ تو کوئی بھی احسان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ ہی سب پہ احسان فرمانے والا ہے، اللہ پہ تو کوئی بھی احسان نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں محسن کو یہ انعام عطا فرماتا ہوں، یہ قرآن میں جہاں بھی محسن کا لفظ آتا ہے تو جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ محسن ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ احسان نہیں ہوتا جو ہم آپس میں ایک دوسرے کا معنی لیتے ہیں، بلکہ پھر اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے 3 معنی اس کے بڑے بہترین فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو تکالیف اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہو، جس کو جتنی سخت تکلیف اور جتنی سخت اس پہ مصیبت آئے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ بغیر شکوے شکایت کے اللہ کی منشا کے مطابق صبر کر لے اور اس تکلیف اور اس مصیبت کو جھیل لے، بس اسے ہی اللہ تبارک و تعالی محسن فرماتا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے صبر کرنے کا، تو وہ شخص محسن ہے اللہ کی نظر میں جو شدائد اور تکالیف پہ صبر کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی محسن کا قرآن میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور اب ان کو رول ماڈل اللہ نے بنا دیا ہے، اب اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اس کی پیروی کرو، تو ایسے لوگوں کو، ایسے خوش نصیب لوگوں کو محسن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اس سے مراد ہر مومن ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ایمان کے بعد جب وہ اپنے ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح احسان کرنے والے کو جزا دیتے ہیں جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جزا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی محسن تھے، اس لیے کہ جو پہلا معنی ہم نے بیان کیا، کتنی سخت مصیبت، کتنی سخت تکلیف آپ پہ آئی، یہاں تک کہ آپ ایک آزاد انسان تھے، آپ کو بیچ دیا گیا، آپ کو غلام بنا کے اپنے جو ہے وہ دیار سے اور اپنے گھر سے اور اپنے علاقے سے بالکل دور جگہ جو ہے وہ جا کے بیچ دیا گیا، لیکن ان تمام تکالیف اور مصیبتوں پہ حضرت یوسف نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اس تکلیف اور مصیبتوں کے صبر کرنے کے جزا میں اللہ نے آپ کو جو ہے وہ علم اور حکمت عطا فرما دیا۔ اس میں اشارہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ ہے۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ تو حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی، اے میرے حبیب جس طرح حضرت یوسف پہ مصیبتیں اور تکالیف آئیں، اسی طرح آپ پہ بھی تکالیف اور مصیبتیں آ رہی ہیں، مکی دور تھا اور بھی آئیں گی، مزید آپ کی زندگی میں آئیں گی، لیکن جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مصیبتوں سے نکال کر ایک اچھا ٹھکانہ دیا مصر میں اور پھر مصر کے بادشاہ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان مصیبتوں سے نکال کر ایک اچھا ٹھکانہ دے گا کہ جو مدینہ منورہ ہے۔ جب آپ ہجرت فرمائیں گے مکہ مکرمہ سے تو آپ بھی مدینہ منورہ جائیں گے، اب وہ ماحول مدینہ منورہ کا وہ آپ کے جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا جو آپ پہ اپنی جان تک قربان کرتے ہوں گے، تو آپ کو بھی وہاں پہ اس طرح اچھا بہترین ٹھکانہ ملے گا مدینہ میں شریف میں، جس طرح کہ حضرت یوسف کو مصر کے بادشاہ کے گھر میں ملا ہے۔ اور پھر جس طرح انجام کار اختتام پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا پورے مصر پہ، مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اپنے بھائی جو تھے کہ جنہوں نے آپ کو کنویں تک میں ڈال دیا تھا اور آپ کو قتل کرنے کی منصوبے بنا رہے تھے اور آپ کو غلام بنا کر بھیج دیا تھا اور آپ کو اپنے والد سے جدا کر دیا تھا، جس طرح حضرت یوسف آخر میں ان تمام بھائیوں پہ غالب آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلط عطا کیا اپنے بھائیوں پر بھی اور تمام روئے زمین کے لوگوں پر، اسی طرح میرے حبیب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں جب آپ مدینہ منورہ میں رہیں گے آپ کو بھی اللہ ایسا ماحول عطا فرمائے گا کہ آپ بھی ایک دن انہی لوگوں پہ غالب آئیں گے، مکہ کے لوگوں پہ جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا، آپ بھی ان پہ اسی طرح غالب ہوں گے اور یہ سب آپ کے مغلوب ہوں گے اور آپ کے ماتحت ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل میں اسی طرح انعام اور اکرام کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 23 اور اس سے اگلی آیتوں میں اس خاص واقعے کا ذکر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا عزیز مصر کے گھر میں۔ چونکہ آپ تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر میں آپ عزیز مصر کے گھر میں آئے تھے، اور اس کے بعد تقریباً 30 یا 33 سال تک جو حتمی قول ہے یہاں تک آپ نے جو ہے تقریباً 16 سال یہ بنتے ہیں، 16 سال یا 15 سال، یہ 15-16 سال آپ نے عزیز مصر کے گھر میں گزارے۔
اب یہ 15-16 سال آپ کو پورا پروٹوکول بھی ملا عزیز مصر کے گھر میں، آپ ایک بادشاہ کے خاص جو ہے وہ بیٹے کی حیثیت سے یہاں پہ رہنے لگے، اور پھر خصوصاً جو بادشاہ کی ملکہ تھی، بادشاہ کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ جو ہے وہ خصوصاً وہ خود آپ کے جو جو اکرام تھا اور آپ کی جو رہائش تھی اور آپ کی عزت افزائی تھی، خود وہ اس کی نگرانی کیا کرتی تھی، جس طرح کہ عزیز مصر کا حکم تھا اپنی بیوی کو کہ تم نے خصوصی طور پہ یوسف کا خیال رکھنا ہے۔ اب اتنا عرصہ تقریباً 15-16 سال زلیخا عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے جب قریب رہی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب 30 سال کی عمر سے بڑے 33 سال کو پہنچے، آپ کی جوانی بالکل عروج پہ تھی، آپ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، حسن و جمال کی انتہا تھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو وہ دل ہی دل میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اب چونکہ اس وقت وہ کسی مذہب پہ تو تھی نہیں، بلکہ بعض روایت کے مطابق وہ بت پرست تھے، اس زمانے میں مصر کے لوگ بت پرست تھے، اور یہ زلیخا خود بھی بت پرستی کیا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، یا جو کچھ بھی تھا، لیکن بہر کیف وہ ایک عام طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھ رہی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ نبوت اور رسالت کیا ہوتی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ کیا ہے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو ہے وہ عاشق ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طاق میں رہی کہ کب مجھے موقع ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ میری جنسی خواہش کو پورا کریں گے۔ بہر کیف ایک دن عزیز مصر جو ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا، تو زلیخا نے یہ ایک موقع سمجھا کہ چلو آج تو موقع ہے، آج عزیز مصر بھی نہیں ہے، اس کے جو خاص کارندے ہیں، جو خاص وزراء ہیں، مشیر ہیں، جو ہمارے گھر میں اکثر ہوتے ہیں، وہ بھی آج نہیں ہیں، سب باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے مکاری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص کمرے کے اندر بلایا، اور اس کے متعلق اس کمرے کے متعلق روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 7 دروازوں کے اندر ایک خاص کمرہ تھا، جہاں جو ہے وہ عزیز مصر خاص اپنی کوئی پوشیدہ بات جب اپنے کوئی مشورہ کرتا تو وہاں پہ جا کے کیا کرتا تھا، یعنی اس کمرے تک پہنچنے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور ہر دروازے کا اپنا اپنا جو ہے وہ تالا بھی تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے ان دروازوں کے اندر اپنے پاس بلایا، اور جب آخری کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو یہ پیچھے سے اس نے جو ہے وہ ملکہ نے، اس زلیخا نے ہر ایک دروازے کو اپنا اپنا تالا بھی لگا دیا تاکہ کھلنے کا بالکل وہ جو امید ہے کھلنے کی وہی بالکل ختم ہو جائے۔ جب سارے تالے لگ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے کمرے میں لے کے آئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اپنی خواہش جب اس نے ظاہر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، آپ کا دل جو ہے وہ لرز گیا کہ یہ میں کس بڑے امتحان میں، کس بڑی آزمائش میں پھنس گیا ہوں۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کافی اس سے بچانے کی کوشش کی، وہ بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرتی رہی، مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ اپنا ہر وار جو ہے وہ استعمال کیا۔ لیکن چونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ نبی میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، نبی میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف رکھتا ہے، ان کے دل میں بھی کبھی خیال نہیں گزرتا کہ میں یہ گناہ کر لیتا، اگرچہ ان میں طاقت پوری ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انبیاء کے دلوں کے اندر اتنا جاگزی ہوتا ہے کہ کبھی وہ گناہ کا ارادہ اور سوچ تک دل میں کبھی لے کے نہیں آتے۔ اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ دیکھو میں اتنا احسان فراموش نہیں بن سکتا کہ تمہارے خاوند عزیز مصر نے اس وقت مجھے پناہ دی جب مجھے یہاں پہ بیچا جا رہا تھا، مجھے لوگ بیچ رہے تھے، غلامی کی زندگی تھی میری، لیکن انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اتنی عزت دی۔ ان 15-16 سالوں میں وہ کون سی عزت ہے، وہ کون سا پروٹوکول ہے جو مجھے یہاں پہ نہیں ملا؟ اب اگر میں تمہارے ساتھ یہ فیل کروں گا تو یہ تو عزیز مصر کی بھی ناشکری ہوگی، یہ تو اس کے احسان کا بھی برا جواب ہوگا کہ میں اسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں گا، تو حاشا وکلا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے اندر ہے، اور میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہ میں مخلوق کی نافرمانی کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اللہ کے احسانات کا جو ہے وہ بدلہ اس طریقے سے دے سکتا ہوں، ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام مختصر یہ
کہ جب آپ سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، وہ تو یہ ہر طریقے سے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ اب دروازے پہ تو تالا لگا ہوا تھا، زلیخا یہ سمجھی کہ یہ دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں تو واپس میری طرف ہی آئیں گے کیونکہ دروازے پہ تو تالا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی دروازے کے قریب جاتے، جس دروازے کے قریب جاتے وہ دروازہ خود بخود اس کا تالا ٹوٹ جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ اب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی، جب آپ دوسرے دروازے کے پیچھے پہنچے وہ بھی دوسرے دروازے، یہاں تک کہ 7 دروازے اسی طرح خود بخود کھلتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے ٹوٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ آخری دروازے تک پہنچ گئے جو بالکل اس حال کا آخری دروازہ تھا 7واں باہر نکلنے کا۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وہ تالا جب ٹوٹا اور دروازے کھلنے لگا تو اسی دوران زلیخا نے آپ کی جو ہے وہ قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے حضرت یوسف علیہ السلام، اور میں اس کو پھر دوبارہ اپنی طرف اندر کھینچوں، کیوں کہ آج بڑی مشکل سے یہ موقع ملا ہے، پھر مجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے اپنی آخری حتمی کوشش کرنے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا، وہ قمیض پیچھے سے پھٹ بھی گئی۔ خبار کیف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازہ کھل گیا۔ جو ہی دروازہ کھلا، اب یوسف علیہ السلام آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، جو ہی دروازے سے باہر نکلے عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ اپنے وزیر مشیر جو تھے۔ اچانک روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی کام سے گیا تھا لیکن اچانک اس نے اپنا وہ ارادہ ملتوی کر دیا، آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ اب یہ تو سمجھے تھے کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ہے وہ اچانک جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ اب جب سامنے کھڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو مجرم تھے نہیں، اس لیے آپ بڑے جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ تھے کیونکہ آپ مجرم نہیں تھے۔ اب چونکہ مجرم تو زلیخا تھی، اور مجرم کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ واویلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے، دوسرے کو بات نہیں کرنے دیتا، خود پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے مجرم کا کہ جب میں پہل کروں گا تو میری بات سب سے پہلے لوگ سنیں گے، جب دوسرا شخص اپنی صفائی بیان کرے گا تو میری بات لوگوں کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہوگی۔ اسی فطرت جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق زلیخا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اے بادشاہ عزیز مصر، اب تو ہی بتا کہ جو شخص تیرے گھر میں رہتا ہو اور تیری ہی بیوی اور اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب الٹا وہ جو ہے وہ بولنے لگی۔ ابھی بادشاہ نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، فوراً زلیخا پہلے ہوئی، اس کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پہ کیا ہے۔ تو زلیخا جو ہے وہ شور مچانے لگی کہ عزیز مصر دیکھ آج جو ہے وہ یوسف نے تیری بیوی کے ساتھ کیسا جو ہے وہ عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کی اور پھر عزیز مصر نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ تو انہی کے متعلق اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 21 سے ترجمہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مصر کے اس شخص نے کہا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی زلیخا سے، اکرمی مثواہ، اس کے لیے اچھی جگہ کا انتظام کرو اور اس کی عزت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے قریب ہے کہ یہ لڑکا یہ بچہ ہمیں بڑا فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کم از کم بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جگہ دی، بہترین جگہ دی، فی الارض، مصر کی سرزمین پہ، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور اس لیے بھی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم سکھا دیں، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم، واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ، تو ہم نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا، حکما و علما، حکمت بھی اور علم بھی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ وراودتہ التی، اور راغب کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، التی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، عن نفسہ، اپنی طرف، یعنی اپنی طرف اس عورت نے حضرت یوسف کو راغب کیا جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑا ایک لطیف نکتہ ہے، اگر سوچ و فکر کریں تو یہاں پہ اللہ یہ بھی اس طرح بھی کہہ سکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، اس عورت نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کیا، اپنی طرف جو ہے وہ راغب کیا، لیکن اللہ نے فرمایا، دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیے، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے،
اس عورت نے. اب اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نکتہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کے احسان کے بوجھ تلے ہوتا ہے نا، جب انسان پہ کسی دوسرے کا احسان ہوتا ہے اور پھر ایسے وقت پہ احسان کہ جس وقت کوئی بھی نہ ہو اور وہ اس پہ احسان کرے، تو یقیناً لا محالہ اس کی ہر بات مانتا ہے. یار اس شخص کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. ہم کبھی کبھی جب ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کو جائز ناجائز ہر کچھ مانتے ہیں، خیر اس کے لیے تھوڑی ناجائز کام بھی کر لیں گے، اس کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. تو یہاں پہ دیکھیے، اب اگر کوئی عام شخص ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کہ عزیز مصر کی یہ نافرمانی ہے، اس کے احسان فراموشی ہے، لیکن اس کی بیوی تو پچھلے جو ہے وہ 16-17 سال سے میری عزت کر رہی ہے، اور یہی عورت 16-17 سال سے میرے کھانے پینے کا، میری رہائش کا، میرے کپڑوں کا، ہر چیز کا، میرے پروٹوکول کا بندوبست یہی کر رہی ہے، اس کے تو بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. تو کیا ہوا اگر یہ خود سے جو ہے وہ خواہش پورا کرنے کی کہہ رہی، میں تو نہیں کر رہا، یہ کر رہی ہے، تو اگر اور کوئی ہوتا تو وہ ان احسانات کی وجہ سے اس بات کو کبھی بھی نہ ٹالتا. اور پھر اس میں اپنی جنسی خواہش بھی تھی اور خود اس کی اپنی مرضی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پاکی بیان کی کہ عام انسان کا تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ نہیں، ٹھیک ہے کہ اس عورت کا مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، اس کے خاوند کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کسی انسان کی وجہ سے نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے احسانات کے بوجھ تلے دب کے اللہ کی نافرمانی کر دوں. اسی متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک انسان جو ہے کسی مخلوق کی اطاعت میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کریں. مطلب اس حدیث مبارک اگر شان ورود دیکھیں نا تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا مجھ پہ بڑا حق ہے. ہاں بالکل ہے. تو کیا حق ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں، تو ان کی خدمت کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا تو جنت ہوگی، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو جہنم ہوگی. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے ماں باپ مجھے شرک اور کفر کی دعوت دیں اور مجھے دوبارہ شرک اور کفر کی طرف واپس پلٹنے کو کہیں تو حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ماں باپ کا تجھ پہ بڑا حق ہے، لیکن اگر وہ تجھے اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں تو تم نے ماں باپ کی بھی پھر نہیں ماننی. حق ادا کرنا اپنی جگہ، لیکن کسی بھی مخلوق چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے جو کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو تم نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اس کی وجہ سے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرائے میں اس بات کو ذکر کیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے احسانات کے نیچے تھے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف نے ان کی بات کو نہیں مانا. وغلقت الابواب، اور اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت، اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے حیت لک، اے یوسف ادھر آ میرے پاس اور میری خواہش کو پورا کر. قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا جواب دیا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس کام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی، وہی میرا پالنے والا ہے، وہ رب میرا پالنے والا ہے. اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ تو میری ضروریات کو پورا کر رہی ہے اور تو مجھے پالنے والی ہے تو حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے. ہاں دنیاوی طور پہ ظاہری طور پہ تو میری سہولیات مجھے فراہم کر رہی ہے، لیکن انہ ربی، وہی میرا رب ہے جو مجھے پالنے والا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. احسن مثوایا، جس نے مجھے اچھی جگہ عطا فرمائی ہے، یہ وہی رب کا کرم ہے اور میں اس رب کے لیے تیری بات کو نہیں مان سکتا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کبھی بھی ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ اتنے انعامات کر رہا ہے اور میں اللہ کی نافرمانی کروں، یا یہ کہ یہ تو ظلم ہے کہ میری شہوت کو جہاں پہ پورا ہونا چاہیے میں وہاں پہ پورا نہ کروں اور ایسی جگہ اپنی شہوت اور اپنی خواہش کو پورا کروں جو میرے لیے ناجائز ہے. تو یہ تو یقیناً ظلم ہے، اور جو شخص ظلم کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے بچنے کا ارادہ کیا. اس نے برائی کا ارادہ کیا اور آپ نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا. لولا ارآ برہان ربہ، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے اور نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ گناہ کر بیٹھتے، لیکن آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تھی. وہ رب کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے آگے چل کے نبی بننا تھا، نبوت کا اعلان کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصمت عطا کی تھی، یہی وہ دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں قائم تھی. یا ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا
کہ میں کچھ کروں گا اس عورت کے ساتھ یا اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ اسی دوران روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہوا میں آپ کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح اشارہ کرے تھے یوسف کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی آپ نے تو ہو سکتا ہے آپ گناہ کر لیتے، لیکن چونکہ آپ نے رب کی دلیل دیکھ لی تھی اس لیے آپ کو جو منصب اور جو مقام ملنا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی بھی آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ کذالک، اسی طرح اللہ فرماتا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو روک دیا۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی کرنے نہیں دی، کیوں کہ آپ کا منصب ایسا تھا۔ انہو، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین، میرے خالص بندوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام میرے خالص بندوں میں سے ہے، اور جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔